آیت نمبر 39 فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ. فمن تاب، پس جو توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، یعنی کہ اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ، اس پہ رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کتنے عظیم ہیں، اور دیکھتے جائیں ہر آیت کے آخر میں اللہ کا عام طور پہ نام آتا ہے، اور اس نام کی بڑی مناسبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے جو پہلے ذکر کی گئی ہوتی ہے. پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، اور اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. تو یہاں پہ توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ چور جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو اپنی اس حرکت پہ، اور اللہ سے وعدہ کرے کہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے. یہاں پہ سوال اٹھے گا، سوال پہلے نمبر پہ یہ اٹھے گا کہ کیا توبہ کر لینے سے توبہ کر لینے کی وجہ سے چور ہاتھ کٹوانے کی سزا سے بچ جائے گا؟ جواب یہ کہ نہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا اس سے ملے گی، لیکن خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے. اسی طرح چور کا معاملہ جب عدالت میں پہنچ گیا، قاضی کے پاس پہنچ گیا، جج کے پاس پہنچ گیا، تو اب وہ معاف کر دے جس کا مال چوری کیا گیا تھا، تو اب معاف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. معاف کر لینے سے تو یہ تو ممکن ہے کہ عدالت کہے ٹھیک ہے کہ اب چور کو یہ مال واپس نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ہاتھ کٹ کے رہے گا. البتہ عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے آپ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ معاف کر سکتے ہیں. یا چور نے چوری کی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چور کون ہے، اور اس نے پھر اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، تو ہاتھ کاٹنے سے بچ جائے گا. البتہ اس کے ذمے یہ ہوگا کہ وہ مال جو چوری کیا تھا وہ اس کو واپس کرے جس کی چوری کی تھی. اچھا، جس کا مال چوری ہوا ہے وہ معاف بھی کر دے تو ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کٹنے سے یہ چور بچ نہیں سکے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چور لایا گیا، اس نے ایک چادر چوری کی تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تھا، جس کی چادر چوری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا یہ مقصد نہیں تھا، یعنی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے، میں یہ چادر اس پہ صدقہ کر رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے پاس اس کیس کو لانے سے پہلے تو نے اس چادر کو صدقہ کیوں نہیں کر دیا، یعنی کہ اب ہاتھ کٹے گا. تو فمن تاب من بعدہ، جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد. یہاں ظلم سے مراد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ ظلم جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، وہ کیا؟ چوری. یعنی کہ جو چوری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، نہایت مہربان ہیں.